کراچی شہر میں تو اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ان ساری صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے تو اتنا مینڈیٹ دے دے جماعت اسلامی کو. دیکھیں ماضی میں ایم کیو ایم کے پاس 50 صوبائی، 25 قومی، 8 سینیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس مینڈیٹ کا کراچی کے عوام کو کچھ نہیں ملا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ جماعت اسلامی کو کراچی سے یہ مینڈیٹ مل گیا، کراچی اور حیدرآباد سے، تو آپ کے خیال میں یہ کراچی اور حیدرآباد ایسے ہی رہیں گے؟ اللہ نے چاہا تو ان کو کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکے گا. یہ جماعت اسلامی ہے، بکے گی نہیں، جھکے گی نہیں، قیمت ادا نہیں کرے گی اپنی ذات کی، اپنی پارٹی کی، لوگوں کو نہیں بیچے گی جس طرح یہ لوگ بیچتے رہے. تو راستہ ایک ہے، یا تو جائیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں اور کنٹینیو کریں اس ساری صورتحال کو، اور یا پھر اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 6 ماہ ہو گئے، ایک امید تھی کہ کراچی میں بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندے کے آنے کے بعد کام شروع ہو جائیں گے. 6 ماہ میں ایک اجلاس ہوا ہے سٹی کونسل کا، اور ہر ماہ اجلاس ہونے سے نہیں ہو رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ کل میں نے پریس کلب میں وزیر بلدیات سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں نے ان سے کردار ادا کرنے کی بات کی تھی اس میں. دوسرا یہ ہے کہ اس شہر کے لیے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جس کو بنایا گیا واٹر بورڈ سے 2000 ارب روپے جو ہے وہ لون ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے. اس میں ایک بوند پانی کے اضافے کی کوئی اسکیم نہیں ہے کہ فور جیسے کئی منصوبے اس میں بن سکتے تھے، اور ہب کینال تباہ ہو گئی ہے، 70 MDD پانی اس کا ضائع ہو رہا ہے. اس شہر کے لیے کوئی اسکیم نظر نہیں ہے. 2000 ارب لے کے ہم پرائیویٹ افسران تعینات کر رہے ہیں، 5 پرائیویٹ افسران کارپوریشن میں لگا دیے گئے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ ہیں. تو یہ قرضہ ہماری نسل ادا کرے گی. میرا سوال بڑا ہو رہا ہے لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم قرض پہ قرض لے کے اس ملک کو گروی رکھ رہے ہیں لیکن اس ملک کی نسل کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. پہلی بات آپ کی جو کونسل کے اجلاس کی بات ہے، تو کونسل کا اجلاس بلانا ذمہ داری میئر کی ہے، اور جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، اب جیسے بھی ہیں وہ قبضہ کر کے بنے ہیں تو صحیح نا، تو بات چیت تو ہائی جیکر سے بھی ہوتی ہے. تو قبضہ میئر صاحب کو چاہیے کہ وہ اجلاس بلائیں لیکن ایجنڈے پر بلائیں. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ایجنڈا ظاہر کیا، تو وہ اس میں انہوں نے اپنی ہی چیزیں پسند کی ڈالی ہوئی تھیں، اور وہ جو ہم نے خط لکھا تھا اجلاس بلانے کے لیے، جس میں ہم نے سارے جو جینوئن ایشوز ہیں شہر کے اس کو ایڈریس کرنے کی بات کی تھی، بجٹ کی بات کی تھی، منصوبوں کی بات کی تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، اس کو انہوں نے بالکل ایک طرف رکھ دیا. انہوں نے اجلاس اناؤنس کیا، ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے میٹنگ بلائی جلدی میں 4 بجے رکھی، 2:30 بجے بلا لی. اس طرح تو نہیں چلتا. اب ہم نے ان سے یہ میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، ان کے لوگوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ پہلے پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ بلائیں، اس میں ایجنڈے پہ بات کریں، اس ایجنڈے میں جو ایجنڈا کامن ہے وہ لے کر آئیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور وہ ایجنڈا کہ جو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور آپ اپنی منمانی کریں گے، ہم اس کو اپوز کریں گے اپوزیشن کی حیثیت سے. جہاں تک واٹر بورڈ کا جو اب کارپوریشن ہو گئی ہے اس کا تعلق ہے، اب واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑی چیزیں تو چھوڑیں، K4 اور یہ سب تو چھوڑیں، آپ گٹر کے ڈھکن واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نہیں دے پا رہی. ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ ایک بچہ گر گیا اور اس کا ماموں اس کو بچانے کے لیے گرا، وہ ماموں پھر دونوں اندر چلے گئے، تو تیسرا بندہ گیا، تو اس بندے نے جب لوگوں کو نکالا تو ماموں جاں بحق ہو گیا اور بچہ اللہ کا شکر ہے بچ گیا. تو یہ تو حال ہے، ہزاروں گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ فیکٹری کوئی لگی تھی، مطلب کیا بچکانہ طریقے سے چیزیں کرتے ہیں، اور وہ بھی پورا نہیں کر پاتے. تو ان کو سیریس ہو کر اب کام پر توجہ دینی چاہیے. اور شہر بہت رل رہا ہے، لیکن یہ جو پورا ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی اسکیمیں بغیر کسی منظوری کے چلی جاتی ہیں، تو ہم نے اسی لیے لوکل باڈیز کو امپاور کرنے، با اختیار بنانے کی بات کی تھی. ابھی میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور وزیر جو بلدیات ہیں ان سے بھی بات کی. رات بھی میں نے ان کو ایک میسج دیا تھا، انہوں نے خیر کہا ہے کہ میں نے اپنے کنسرن لوگوں سے کہہ دیا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آج تک ٹرانزیشن پوری نہیں ہوئی آج تک، اور جو یو سیز ہیں وہ ڈیفنکٹ یو سی، یعنی وہ یو سیز جو پہلے حلقہ بندیوں پر تھیں اسی پہ چل رہی ہیں. 3 مہینے تیسرا مہینہ ہے یو سی کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. انہوں نے کل احتجاج کیا. صرف کام کیا ہے، فائلیں بنی ہوئی ہیں، صرف یو سی وائز عملے کا تقرر کرنا ہے، لیکن پیسہ بنانے کے چکر میں یہ ڈیلے پہ ڈیلے کیے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کل چیف منسٹر سے خود کہا، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں آج کرواتا ہوں 1-2 دن کے اندر. مسلم دنیا میں عرب حکمران خاص طور پر اور بحیثیت مجموعی مسلم حکمران بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. یہ انسانیت کو کیا، مسلمانوں کو بھی نہیں بچا سکتے. یہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی کیا جنگ لڑتے تو بچوں کو نہیں بچا سکتے، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ابھی OIC کا اجلاس تھا، اس سے بڑی توقعات تھیں.
لیکن جتنی ایسی تجاویز جس سے اسرائیل کا راستہ رک سکتا تھا، اس پہ دباؤ پڑ سکتا تھا کہ اس کا تیل بند کیا جائے، اس کی گزرگاہیں بند کی جائیں، اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اس پر جنگی جرائم کے مقدمات کا جو ہے وہ اطلاق کیا جائے، ان سب سے یہ عالم عرب کے حکمران پیچھے ہٹ گئے۔ 4.25 ارب روپے کی روبوٹک سرجری کے نام پر 4 روبوٹ کا ٹینڈر کی بات، یہ ٹینڈر ہے نا، ٹینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے لے لیے، اب دوبارہ آپ ٹینڈر کریں گے۔ وزیر ہیلتھ جن کی کریڈیبلٹی، جن کی آنیسٹی اور جن کے پروفیشنل اپروچ ہیلتھ کے شعبے میں وہ کوسچنیبل ہے ہی نہیں، ڈاکٹر سعد خالد نیاز، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کو روبوٹک سرجری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنے پیسے نہیں ڈال سکتے۔ 4.25 ارب روپے میں اگر آپ ایمرجنسی کو ٹھیک کر دیں تو 12 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ صرف عباسی شہید کو ٹھیک کر دیں 4 ارب روپے لگا کے، تو عباسی شہید کیا سے کیا ہو جائے گا، جس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہ کر دیا انہوں نے پچھلے 15 سال میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں کر سکتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب جن کے بارے میں ظاہر ہے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، وہ اچھے آدمی ہے، بھلے آدمی ہے، لیکن اچھے اور بھلے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے منصوبوں کو رد نہیں کر سکتے، حالانکہ اس میں یہ کوئی قانون کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک چیز ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہونے چاہیے، تو وزیر کا اختیار ہے کہ وہ اس کو منع کر دے۔ لیکن وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس سسٹم کے فالوور بن کر، پیپلز پارٹی کے ایکسٹینشن بن کر وزیر صحت سے لڑ گئے۔ ہمارا بہت بڑا کرائسس انرجی کرائسس ہے۔ انرجی کرائسس کیوں ہے؟ ہمارے پاس تو گیس موجود ہے، اور وہ بلاکس جو آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، 10 سال گزر رہے ہیں، ان آئیڈینٹیفائیڈ بلاکس کے اوپر کام شروع نہیں کیا جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ سب کے ہوں گے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، تو اس کے نتیجے میں ہم سے کہتے ہیں ہمارے گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان پہ آپ اوپن ہی نہیں کر رہے، آپ ایکسپلوریشن نہیں کر رہے پیٹرول کی اور گیس کی، تو کیسے کام چلے گا؟ تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے بے شمار بلاکس ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی بھی حکومت نہیں کرتی جو بھی وفاق میں آتے ہیں۔ اگر یہ آج کام شروع ہوگا تو 8-10 سال بعد آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوں گے، ہر چیز کم ہو جائے گی۔ انڈسٹری کو گیس اگر مہنگی ملے گی تو کیسے ہم کمپیٹ کریں گے چائنا سے اور بنگلہ دیش سے اور دوسرے ممالک سے؟ تو خود ہی آپ پانی نہ دیں انڈسٹری کو، بجلی نہ دیں، گیس نہ دیں، عوام کو بھی تڑپا کے رکھیں، تو انڈسٹری بھی گرو نہیں کرے گی، معیشت بھی گرو نہیں کرے گی۔ تو فوری نوعیت کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم سارے اقدامات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف نعرے ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔